50 سے زائد آدمی ناظرین ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اور اب صرف خاندان اہل بیت باقی ہیں، اور دشمنان بد باطن کی انہی پر نظر ہے کہ یہ حضرات پروانہ وار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر نثار ہیں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے ناظرین کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس چھوٹے سے لشکر میں اس مصیبت کے وقت میں کسی نے بھی ہمت نہ ہاری۔ رفقا میں سے کسی کو بھی تو اپنی جان پیاری نہ معلوم ہوئی، اور ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا یا سوچتا یا دشمنوں کے پاس جا کر پناہ لیتا۔ جان نثاران امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہر ایک کی تمنا تھی اور ہر ایک کا اصرار تھا کہ پہلے جان نثاری کا ان کو موقع مل جائے۔ عشق و محبت کے متوالے شوق شہادت میں مست تھے ناظرین۔ ایک عجیب کیفیت تھی کہ تنوں سے سر جدا ہونا اور راہ خدا میں شہادت پانا ان پر وجد کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ ایک کو شہید ہوتا دیکھ کر دوسرے کے دل میں شہادت کی امنگیں امٹ پڑتی تھیں اور جوش مارنے لگتی تھیں۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت اور جواں مردی کی وہ مثال کے نقوش ثبت کر دیے ہیں ناظرین، جن کو گزرتے زمانے کی گرد دھندلا کرنے کی کوشش بھی کرے تو دھندلا نہیں کر سکتی۔ اب تک نیاز مندوں کی مارکہ آرائیاں تھیں ناظرین، جنہوں نے علم برداران شجاعت کو خاک و خون میں لٹا کر اپنی بہادری کے غلغلے دکھائے تھے۔ اب اسد اللہ کے شیران حق کا موقع آیا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو جو للکار کر مثالیں قائم کی ہیں ناظرین، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ اسد اللہ کی تلواریں تھیں یا شہاب ثاقب کی آتش بازی۔ بنی ہاشم کے حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگے۔ نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ ہر ساتھ نیا مقابل آتا تھا اور ہاتھ اٹھاتے ہی فنا ہو جاتا تھا۔ ان کی تیغ بے نیام اجل کا پیام تھی اور نو کے سنان قضا کا فرمان۔ تلواروں کی چمک نے نگاہیں خیرہ کر دی۔ کبھی میمنہ پر حملہ کیا تو صفیں درم برم کر ڈالی، معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے، اور کبھی میسرا کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لیٹ گئی۔ سائقہ کی طرح چمکنے والی تیغ خون میں ڈوب نکلتی تھی اور خون کے قطرات اس سے ٹپکتے رہتے تھے۔ اسی طرح ناظرین خاندان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نوجوان اپنے جوہر دکھا کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ الحاصل اہل بیت اطہار کے نونہالوں اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں فدا کیں اور تیر و سنان کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا، گردنیں کٹوائیں، خون بہائے، جانیں دیں، مگر کلمہ ناحق زبان پر آنے نہ دیا۔ باری باری تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب وہ وقت آیا ناظرین کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیمار و ضعیف ہیں۔ باوجود اس ضعف کے خیمے سے باہر آئے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا دیکھ کر میدان کی طرف جانے لگے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک، پیاس، متواتر فاقے اور پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس درجہ ہو چکا تھا کہ جیسے ہی آپ اٹھے تو کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے جانے کا ارادہ ظاہر کر رہے تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی ناظرین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ جان پدر لوٹ آؤ، میدان میں جانے کا ارادہ نہ کرو۔ کنبہ
قبیلہ، عزیز و اقارب، خدام جو ہمراہ تھے راہ حق میں اپنی جانوں کو نثار کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ان مصائب کو اپنے جد کریم کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ تمہاری ذات سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسان اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کے سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی تو ہو، تمہاری طلعت سے دنیا مستفیض ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلدادگان حسن تمہارے ہی روئے تاباں سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں جانے سے روک دیا، اور اب خود خرامہ مقتل کی جانب روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ تذکرہ شہادت کا آخری مرحلہ آن پہنچا ہے۔ ناظرین، یہ منزل کس قدر دردناک ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ذکر ہے، لیکن ناظرین یہ تذکرہ آج میں نہیں کروں گا، ابھی تذکرہ آپ سے انشاءاللہ کل کروں گا۔ کل عاشور کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، جب 72 نفوس قدسیہ جام شہادت نوش کر لیں گے، تو میں ناظرین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک المناک شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ وہ خون آج بھی پکار رہا ہے، اور پکار کے کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے ناظرین، اس پہ کل انشاءاللہ کلام کروں گا۔ اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں،